کے 78 سال سے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پہلی دفعہ آرمی چیف کو اس طرح کھانے پہ مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی، بیانات جو اس طرف سے آ رہے ہیں، تو اس سے ایک بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی، ڈپلومیٹیکلی اور اکنامکلی جو ہے وہ ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میاں شہباز شریف فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی جو ایک قیادت ہے، ایک ہائیبرڈ جو ماڈل اس وقت حکومت کا پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کی جو کوآپریشن جو ہے وہ ملک کس طرح اس لیڈرشپ کے ایک انڈر جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ ایران کی وجہ سے آپ کا بڑا دو ٹوک موقف سامنے ہے، پاکستان بھرپور آپ نے اس کا جواب دیا، اس وجہ سے کیا فرمائیں گے اسلامی برادر ملک؟ دیکھیں جی، ہمارا ہمسایہ ہے، اسلامی برادر ملک ہے، ان پہ آزمائش کا وقت ہے، اور تمام جو ہمسائے ہیں یا باقی جو برادری ہے مسلمان ممالک کی، ان پہ بھی لازم بنتا ہے، ہم سب پہ لازم بنتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ تھینک یو سر۔ ایران میں سر کتنے پاکستانی رہ گئے ہیں ابھی تک؟ یہ سارے آ چکے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مصر موجود وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سر، بہت بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیں کہ آرمی چیف صاحب کا کامیاب دورہ امریکہ کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ یہ بڑا اچھا دورہ رہا ہے، بڑا کامیاب دورہ رہا ہے الحمدللہ۔ پاکستان کی جو ساکھ ہے ماضی قریب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کامیابیاں دی ہیں، جنگ میں کامیابی دی ہے، فتح دی ہے، معیشت بہتر ہوئی ہے، اور اب یہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے 78 سال سے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پہلی دفعہ آرمی چیف کو اس طرح کھانے پہ مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی، بیانات جو اس طرف سے آ رہے ہیں، تو اس سے ایک بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی، ڈپلومیٹیکلی اور اکنامکلی جو ہے وہ ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میاں شہباز شریف فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی جو ایک قیادت ہے، ایک ہائیبرڈ جو ماڈل اس وقت حکومت کا پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کی جو کوآپریشن جو ہے وہ ملک کس طرح اس لیڈرشپ کے ایک انڈر جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ ایران کی وجہ سے آپ کا بڑا دو ٹوک موقف سامنے ہے، پاکستان بھرپور آپ نے اس کا جواب دیا، اس وجہ سے کیا فرمائیں گے اسلامی برادر ملک؟ دیکھیں جی، ہمارا ہمسایہ ہے، اسلامی برادر ملک ہے، ان پہ آزمائش کا وقت ہے، اور تمام جو ہمسائے ہیں یا باقی جو برادری ہے مسلمان ممالک کی، ان پہ بھی لازم بنتا ہے، ہم سب پہ لازم بنتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ تھینک یو سر، بہت ایران میں شکریہ۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ سر آج آپ مخصوص نشستوں کے کیس میں آئے ہوئے تھے، مسلسل آپ آ رہے ہیں، تو کیا کیسز کی کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو نشستیں ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں یا نہیں ملنے جا رہی؟ مسلسل کیا، میں تو 2013 سے آ رہا ہوں، ہمارے نصیب میں یہ عدالتیں لکھی ہیں۔ ظاہر ہے ظلم کا نظام ہے، آپ نے کبھی پارلیمان میں جانا ہے، کبھی روڈوں پہ جانا ہے، کبھی عدالتوں میں جانا ہے۔ میں مس کرتا ہوں اس وقت کو جب یہاں عمران خان صاحب آیا کرتے تھے، انشاءاللہ پھر آئیں گے ان کے ساتھ ہم یہاں پاناما کیس میں، اور اس سے پہلے 2014 کا جو کیس ہوا تھا جس میں دھاندلی کا کمیشن بنا تھا اگر آپ کو یاد ہو، پھر ایک دفعہ خان صاحب پہ توہین عدالت لگی، اس کیس میں آتے تھے، ایک پھر خان صاحب پہ کیس لگا دیا کہ منی ٹریل نہیں ہے۔ اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب نے 30-35 سالہ پرانا منی ٹریل دیا، اور اس سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے ہماری سپریم کورٹ میں اور عدالتوں میں آنے کی۔ آج میں پر امید ہوں کہ اگر فیکٹس پہ اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو تو انشاءاللہ جو اوریجنل فیصلہ آیا تھا ہمارے حق میں ریزرو سیٹس کا، وہ مینٹین ہوگا، اور نہ صرف وہ مینٹین ہوگا بلکہ جو ریمیننگ سیٹیں ہیں 41 ممبرز کی، اس پہ جو بنتی ہیں خواتین کی سیٹیں، 39 کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، 39 کا 41 کا رہتا ہے۔
تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ساری 80 کی 80 سیٹوں کا فیصلہ اور باقی جو تحریک انصاف کے 6-7 اور بھی سیٹیں ہیں، یہ ساری کل ملا کے جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ملے گا، کیونکہ تحریک انصاف نے جو لڑائی لڑی ہے، جو عوام نے ہمیں ووٹ کیا ہے، اس کی بنیاد پہ پاکستانی عوام کا، صرف ہمارا یا تحریک انصاف یا عمران خان کا نہیں، ہم تو صرف ترجمان ہیں۔ اصل میں تو حق اس عوام کا ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، اور وہ کروڑوں ووٹ دینے کے بعد اس پہ جو خواتین کی اور مائنورٹی کی سیٹیں بنتی ہیں وہ اب ہمارا حق بنتی ہے۔ ہمارا حق آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ اسے ایسی مثال ہے جیسے آپ کا میرا کسی زمین پہ مقدمہ ہو، تو یا تو مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، جو کہ ملنا چاہیے، لیکن میرا حق اٹھا کے آپ وہاں کھڑے کسی سپاہی کو نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ حکومت کو اپنی سیٹیں مل چکی، نون لیگ کو مل چکی، پیپلز پارٹی کو مل چکی، جمعیت کو مل چکی، MQM کو مل چکی، تمام جماعتوں کو مل چکی۔ اب فیصلہ ہماری سیٹوں کا ہونا ہے، تو ان جماعتوں کو یہ سیٹیں دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ہماری پوری سیٹیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ حق صرف ہمارا جماعت کا نہیں، 25 کروڑ عوام کا ہے۔ عمران خان صاحب نے عالمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ہفتوں کی جو تاریخ مؤخر کی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے نظریاتی مخالف ہیں، اور لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بطور وزیر اعظم انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی اور فلسطین کی حمایت کی۔ تو عمران خان صاحب جب بھی امت مسلمہ پہ مشکل وقت آیا یا آئے گا خدا نخواستہ، امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے سر ہیں۔ جو ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک اسرائیل کے خلاف کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا، کوئی ٹویٹ نہیں کیا، اس کو 7 مہینوں سے مجھے نہیں ملنے دیا، مجھے ملنے دیں۔ آج ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہے، ان کو ملنے دیں۔ ملاقات نہیں کرتے، اگر کوئی ملے گا نہیں تو کیا وہ کوئی آسمانی طاقتوں سے کوئی زیر زمین کوئی میسج دیں گے؟ پہلے آپ عمران خان صاحب سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وکلاء کو ملنے دیں۔ 7 مہینوں سے مجھے نہیں ملنے دیا۔ سلمان راجہ صاحب ان کے وکیل ہیں، ان کو نہیں ملنے دے رہے۔ اسد قیصر صاحب کو ملنے نہیں دے رہے۔ ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ جاری ہے ان کو نہیں ملنے دے رہے۔ آپ ہماری ملاقات کرائیے تاکہ اس حوالے سے خان صاحب نے جو کہنا ہے وہ بیان باہر آئے، یا کم از کم میڈیا کو ہی اندر بھجوا دیں تاکہ وہ میڈیا کے سامنے بیان دے دیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔